الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے قیام میں 5واں پارہ مکمل ہوا۔ سوا پارہ یعنی چوتھے پارے کا آخری ربع اور 5واں پارہ مکمل، اور یہ سورہ نساء یہاں سے شروع ہوتی ہے اور سورہ نساء کی 147 آیات آج کے پارے میں یعنی سوا پارے میں پڑھی گئی۔ کل اس کی 176 آیات ہیں۔ سورہ نساء لفظی معنی تو ہے عورت، لیکن اس میں صرف عورتوں کے مسائل نہیں ہیں، عورتوں کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں۔ بنیادی اس کا جو موضوع ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہے، انفرادی اور اجتماعی عدل کا قیام، یہ بنیادی موضوع ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اس صورت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، اس میں حسن معاشرت کے احکام ہیں کہ معاشرے کو اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے، باہمی طور پر کیسے مل جل کر اچھا رہا جا سکتا ہے۔ دو طبقے معاشرے کے اندر بہت محروم تھے عرب کے معاشرے کے اندر، ایک یتیم اور ایک عورتیں، لہذا ان دونوں کے بارے میں اسلام نے ان کو بہت اوپر اٹھایا ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اچھے ہونے کا کوئی تصور قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک یتیموں کو اور عورتوں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں۔ لہذا اسی سلسلے میں جو ابتدا ہوئی اس سورت کی، تو اس میں تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے پھر آگے ایک مرد ایک عورت ماں باپ دونوں بن گئے، پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے یہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ پھیلا دیا اور دنیا میں ساری نسل انسانی پھیل گئی۔ اب یہ پھیلا ہوا معاشرہ جو ہے، اس کو آپس میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اصول دیے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، خاص طور پہ یتیم بچیوں کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے تھے، ان کو حقوق نہیں دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تم بچیوں کو یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نکاح ہی نہ کیا کرو، تو پھر تم آزاد عورتوں سے نکاح کر لیا کرو، اور وہ عورتیں جو ہیں جو اپنے یعنی جو یتیم نہیں ہیں، جن کے وارث بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جتنے بھی نکاح کرنے کر لیا کرو، لیکن یتیموں کے ساتھ پھر نہ کیا کرو۔ البتہ اگر آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے بھی تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی رکھو، فواحدہ، فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو، پھر خواہ زیادہ شادیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ تعدد زوجیت جو ہے اس کی اجازت یہاں پہ شریعت اسلامیہ نے دی ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے بارے میں مختلف خیالات ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے لازم دوسری تیسری شادی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دوسری تیسری شادی کرنی نہیں چاہیے، شریعت نے کہا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی رکھو، اور خود ہی قرآن نے آگے چل کے آیت نمبر 129 میں اسی میں یہ فرما دیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے عورتوں کے درمیان عدل کرنے، تو پھر اگر عدل کر ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب ایک ہی شادی کرنی چاہیے، ایک سے زیادہ کرنی نہیں چاہیے۔ یہ 2 انتہا ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت بھی تنوع پسند بنائی ہے، اور یہ جو شریعت نے 4 شادیوں کی بات کی ہے، یہ 1 سے 4 کی اجازت نہیں دی، یہ اس معاشرے میں حکم دیا ہے جہاں 100 شادیاں کی جاتی تھیں، تو ان کو محدود کر کے 4 تک محدود رکھا ہے۔ اس میں عورت کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس کو جو 100
لوگ رکھتے تھے تو ان کو محدود کر کے 4 تک، بس 4 رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عدل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے، رہ گئی بات یہ کہ تم کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی اتنا ہی لینا ہے جتنا بندہ کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذہ قسمتی فیما املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے جس پر میں اختیار رکھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کسی بیوی کی طرف انسان کا دل زیادہ مائل ہو جائے تو انسان اختیار تو نہیں رکھتا، لیکن عملی طور پر اس کے ساتھ عدل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذہ قسمتی فیما لا املک فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا جس میں میں اختیار نہیں رکھتا۔ تو ظاہر ہے جتنا اختیار ہے آدمی اتنا کرے، اور جتنا نہیں ہو سکتا یہ اس صورت میں ہے اگر آدمی کو دوسری تیسری چوتھی شادی کی ضرورت ہو بھی سکتا ہے، کسی کو ضرورت ہو سکتا ہے کسی کو نہ ضرورت ہو۔ بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جن کو ایک شادی بھی زیادہ ہوتی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بھی ایک بھی نہ کرے، اب ایک کرنی ہے فطرت، تو بعض کو جو ہے وہ تو 2-3، بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو نہ تو حکم سمجھنا چاہیے، یہ اجازت ہے، اور نہ ہی یہ کہ اس کو ایک قابل نفرت چیز سمجھنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اصل میں غلیظ معاشرہ ہے بنیادی طور پر، یہاں زنا اور بدکاری آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ کوئی آدمی نکاح کا نام لے تو کہتے ہیں کہ تو دوسرا نکاح کر رہا ہے، کتنا برا آدمی ہے، گویا نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، صحابہ کرام نے نکاح کیے، اور عام طور پہ صحابہ کرام کوئی ایک آدمی ملے گا جس کی ایک شادی تھی، وگرنہ سب کی شادیاں 2-2 3-3 اور زیادہ شادیاں تھیں۔ لہذا تعدد ازواج جو ہے یہ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اس کے اوپر نہ ملامت کرنی چاہیے، نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح میں عدل کا ایک معاملہ تھا، اس ضمن میں اللہ کریم نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کے مال کے اندر احتیاط کیا کرو۔ یتیموں کے مال کو ظاہر ہے کہ یتیم بچے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مال جو ہے کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں، تو جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے ان کے مال کی حفاظت کرو، اور اس میں سے کوئی چیز کھاؤ بھی نہ، خود نہ لو۔ ہاں البتہ کوئی آدمی بہت ہی غریب ہو اور یتیم کے مال کی کفالت کر رہا ہو اور اس کے پاس اپنے کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو، وہ اس میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسری بات پہ میں نے عرض کی کہ یتیم بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو بڑے لوگ جو ہے وہ اپنے جو بڑے بیٹے تھے وہ لے جاتے تھے وراثت کا سارا حصہ، چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، عورتوں کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ تو وراثت کا قانون بنا دیا، خاص حکم دے دیا، وراثت کا قانون بنا دیا، اور بتایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اگر والدین اور قریبی رشتہ دار کوئی چیز چھوڑ جائیں ترکہ، تو جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، اللہ کریم نے اس کو برابر کر دیا۔ اب عورتوں کو حصہ دینے کے اعتبار سے برابر کر دیا، لیکن حصہ کتنا ہے وہ ایک عام اصول بنا دیا کہ جو ایک مرد کا کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملیں گے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھو جی عورت کو جو ہے انہوں نے آدھی وراثت دی ہے۔ نہیں، وراثت پوری ہے عورت کو۔ عورت کو معاشی معاملات کا ذمہ دار ہی نہیں قرار دیا گیا، ذمہ دار تو مرد ہے۔ عورت کو تو اگر یہ بھی نہ دیا جاتا اور مرد کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ مرد عورت کے اخراجات کا ذمہ دار مرد ہے، عورت تو ذمہ دار ہی نہیں ہے، تو مرد ذمہ دار ہے، صرف وراثت اس کو دے دی جاتی اور اس کو ذمہ دار بنا دیا جاتا کہ عورت کے سارے اخراجات پورے کرنے ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ عدل کے تقاضے پورے تھے۔ یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس کو وراثت میں حصے دار بھی قرار دے دیا، ذمہ داری بھی مرد کے اوپر، اور پھر عورت وراثت میں حصے دار بھی ہے۔ تو اب اگر آدھا دیا ہے تو وہ آدھا بھی نہ ملتا تو بھی وہ ذمہ دار نہیں تھی، اب آدھا لے کے بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ مرد 2 حصے لے کے اب سارے گھر کے پرورش کا ذمہ دار مرد ہے، عورت نہیں۔ اس لیے یہ جو قانون وراثت ہے اللہ کریم نے اس قدر شاندار بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اللہ یہ خود ٹیوے نہ لگایا کرو، حساب نہ لگایا کرو اس کو اتنا ملنا چاہیے تھا، اس کو اتنا ملنا چاہیے تھا۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے تھا، تم نہیں جانتے۔ لہٰذا تمہارے پاس حکمت ہو چاہے نہ ہو کہ عورت کو کتنا ملنا چاہیے، مرد کو کتنا ملنا چاہیے، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا ملنا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کس کو دینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس فرض کو پورا کرو، بات ختم۔
تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں یہ بات کرنے والے کہ کس کی وراثت کتنی؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ وراثت کا قانون اللہ کی حدود ہے، اگر کسی نے یہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، ایک کرنے سے جنت ملتی ہے، اگر وراثت ٹھیک طریقے سے دو گے تو جنت ملے گی، اور ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدى حدودہ، اور جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وراثت اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہیں، وہ ٹرک بھر کے دے دیتے ہیں، دو تین ٹرک بھر کے کہتے ہیں جی جہیز دے دیا، اب وراثت ختم، چل، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، فرمایا اللہ کی حدود ہیں، اگر پوری وراثت ان کو نہیں دو گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور جو شخص نافرمانی کرے گا یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، بڑا رسوا کن عذاب ہے، اللہ معاف کرے۔ پھر آیت نمبر 17 میں توبہ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بہت گناہ تھے، معاشرتی گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور معاشرتی گناہ یہ ہیں کہ آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، بعض اوقات آپ اونچی بول لیتے ہیں، بعض اوقات تلخی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ترشی ہو جاتی ہے، تو معاشرتی طور پر کسی کا حق مارا جانا، حق تو مارنا چاہیے ہی نہیں، یہ تو گناہ ہے بڑا، یہ تو حدود ہے، البتہ بولنے میں اور رویہ رکھنے میں بھی جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ اس کی بھی فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان توبہ کرتا جائے، ساتھ ساتھ توبہ ایک پیوریفیکیشن کا نظام اللہ نے رکھا ہے، اور یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنی، گناہ ہو جائے نہ ہو پھر بھی توبہ کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، ایک حدیث میں ہے میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، دوسرے میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کیا کرو۔ استغفار اور توبہ، توبہ کا معنی واپس آنا ہوتا ہے، عمل ہے، استغفار منہ سے معافی مانگنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ استغفار، دونوں کام کرنے چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ یہ زندگی کا ایک منہج ہے توبہ، یہ توبہ کوئی کاروائی نہیں ہے، یہ منہج ہے پوری زندگی کا۔ جس طرح نماز پڑھنی ہے اسی طرح توبہ کرنی ہے، جس طرح آپ نے روزہ رکھنا ہے اسی طرح توبہ کرنی ہے، جس طرح والدین کے حقوق دینے ہیں، جس طرح حقوق العباد ہیں اسی طرح توبہ ہے۔ یعنی جب کسی سے گناہ ہوتا ہے وہ اس کو فوراً خیال آتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ دو وجہ سے ہوتا ہے، شدت جذبات سے یا شدت حالات سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجہالت، کہ ان کے یعملون السوء بجہالت، انسان جب گناہ ہوتا ہے نا دماغ اس کا کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، فوراً جب واپس آتا ہے ثم یتوبون من، فوراً توبہ کرنا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے ایسے نہیں کرنا تھا، فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، خیر ہے کر لیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، خیر، اللہ اس کی توبہ نہیں قبول کرتا۔ اللہ، اور جب موت سامنے نظر آتی ہے، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان ولا الذین یموتون وهم کفار، کافر مر گیا تو بھی توبہ قبول نہیں۔ اور جو شخص موت کو دیکھ کر یا سامنے کی عذاب کو دیکھ کر توبہ کی، وہ تو ڈبکی کھا کے تو فرعون نے بھی توبہ کر دی تھی، تو اس کی توبہ کا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس پارے کے اختتام پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 جو ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت، اس میں محرمات نکاح کی تفصیل، جن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت نظام بنایا ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اور رشتوں میں بھی حرام کا دائرہ محدود ہے، بس یہ چند رشتے ہیں یہ حرام ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا کی عورتیں جس سے مرضی نکاح کر لیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی یہ چیزیں حرام ہیں، باقی ساری چیزیں حلال ہیں، جتنی مرضی کھاؤ، لیکن اندازہ کریں انسان کو اتنا کھلا حلال کا دائرہ چھوڑ کے پھر حرام میں جاتا ہے۔ تو یہاں محرمات نکاح کی تفصیل ہے، 18 قسم کی خواتین ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، 7 محرمات نسبی ہیں یعنی رشتے کی وجہ سے، اور اس میں سے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، خالہ اور پھوپھی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 7 محرمات رضاعی ہے، یہی 7 رشتے اگر رضاعت سے قائم ہوں تو بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جب یہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح 4 سسرالی رشتے ہیں، ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہو سے نہیں ہو سکتا، اور ربیبہ سے نہیں ہو سکتا۔ ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور وہ پہلے خاوند سے اس کی کوئی بیٹی تھی، وہ اس کے ساتھ آ گئی، وہ آپ کی ربیبہ ہے۔
لہٰذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیشہ. اسی طرح دو سگی بہنوں کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ 4 سسرالی رشتے ہیں. اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھے نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی اکٹھے نہیں رکھا جا سکتا. تو جس طرح کا قانون اللہ نے قرآن میں بنایا، محرمات بتائیں، اسی طرح سے 2 محرمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. جس طرح ان کی حرمت ہے اسی طرح ان کی حرمت ہے. پتہ چلا جیسا قرآن کا حکم ہوتا ہے ویسا ہی حدیث کا حکم ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آگے باقی عورتیں حلال ہیں لیکن شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ ایجاب و قبول ہونا چاہیے اور اس میں مہر مقرر کرنا چاہیے. ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا چاہیے. وقتی طور پر شہوت رانی مقصد نہ ہو. یہ جو وقتی طور پر شہوت رانی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ نکاح درست نہیں ہے. اور اسی طرح خفیہ دوستی نہ ہو بلکہ اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے اور گواہ مقرر کر کے اس کا اعلان کریں. پھر معاشرتی احکام کی حکمتیں بتائی ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، تمہارے معاشرے پاکیزہ معاشرہ ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ چاہتا ہے تمہارے معاملات ہلکے ہو جائیں. اللہ تخفیف کرنا چاہتا ہے. پھر فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کاروبار کو کر رہا ہے، خرید و فروخت میں اس کا مال اس کے پاس چلا گیا، اس کا اس کے پاس چلا گیا، یہ تو درست ہے. لیکن ایسے کسی اور طریقے سے باطل طریقے سے مال لے گیا تو اس سے بھی معاشرتی تعلقات خراب ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا. مالی معاملات میں ظلم و عدوان کی سزا دوزخ ہے، آیت نمبر 30 کے اندر بتایا. پھر فرمایا کہ دیکھیں معاشرے میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن کوئی تو اصول رکھو. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ، اس سے بڑی غفور الرحیم کی رحمت کیا ہوگی. اس نے کہا کہ تم ایسے کرو، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں. سبحان اللہ. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون. بڑے گناہوں کا تو پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ چلے نہیں پتہ چلتا، بڑے کو تو پتہ ہے، اس سے بچ جاؤ. اللہ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم ویسے معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم جنت میں داخل کر دیں گے. پھر اسی طرح بعض خواتین کو یہ ہوتا تھا دیکھیں، اور مردوں کو جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے، وہ جہاد سے بڑا فائدہ لے لیتے ہیں. عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. پھر حج وغیرہ پہ بھی عورت مرد کے لیے کوئی قید نہیں، عورت کو جو ہے ساتھ محرم لے کے جانا پڑتا ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں عورتوں کے جو خاص احکام ہیں. تو بعض عورتوں کو یہ ہوتا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا عورتوں کو جہاد کا موقع ہی نہیں، عورتیں بیچاری کیا کریں، ان کا کیا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ اللہ نے فطری فوقیت رکھی ہے، کسی کو کتنی دی ہے کسی کو کتنی دی ہے، اس پر خواہ بخواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو کہ وہ فضیلت مجھے بھی مل جائے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، آگے آیا کہ جو گھر کے معاملات ہیں ان میں مرد جو ہے وہ قوام ہے، نگران. اچھا، اس پر لوگوں کو ہی اس کو فوقیت مل گئی اور مرد کو کوئی فوقیت نہیں ملی. یہاں اگر مرد کو فوقیت ملی ہے گھر کے سربراہ کے طور پر، تو حسن سلوک کے اعتبار سے 3 درجے ماں کو فوقیت ملی ہے. وہاں کیا ہے؟ تو وہاں مرد سوچنا شروع کر دیں گے ماں کو 3 درجے کیوں فوقیت ملی. تو یہ بات ہی غلط ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمنائیں نہ کیا کرو کہ اللہ نے فلاں کو فلاں فضیلت، کہیں اللہ نے عورت کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو عمل کریں گے مرد ان کو مل جائے گا اس کا بدلہ. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتیں جو عمل کریں گی اس کو مل جائے گا. لہٰذا اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ مرد بن کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ عورت بن کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اب گھر کے نگران چونکہ مرد ہیں لہذا عورتوں کو چاہیے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مرد کی فرما برداری بھی کرے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو گھر کی حفاظت کا کام بھی وہ کرے، وہ گھر کی ملکہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ عورت ہے، گھر کا خیال رکھے. وہی مسئولۃ، قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا تو گھر کی ملکہ تھی، گھر کا خیال رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا. اللہ. واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں کسی کبھی عورت اور مرد کا جھگڑا ہو جائے، نشوز دیکھو. اب یہ سمجھ لیجیے مسئلہ، نشوز کا مطلب ہوتا ہے بغاوت، نشوز کا مطلب اٹھ کھڑے ہو. مرد
کہ سامنے عورت کھڑی ہو جائے، نہیں مانتی میں تیرا حکم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سالن گرم نہیں کیا یا روٹی نہیں پکائی تو آپ اس کو پھینٹی لگانا شروع کر دیں، نہیں۔ نشوز کا معنی ہے بغاوت کرے، اور بغاوت کیا ہوتی ہے کہ میں تیرا حکم نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعِذُوهُنَّ، وہ اگر بغاوت پر بھی آ گئی ہے تو پہلے اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا کام یہ کرو کہ اس کا بیڈ روم الگ کر لو، بستر الگ کر لو۔ اگر پھر بھی اس کو نصیحت ہو جائے تو اچھا ہے، اگر پھر بھی نہیں ہوتی وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو۔ یہ جو مارو ہے اس کا معنی ہم نے سمجھا ہے پھینٹی لگاؤ، پھینٹی لگانا نہیں، یہ صرف سمبولک ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا نشوز جو بغاوت ہے اس سے مراد بے حیائی ہے، کہ عورت جو ہے وہ بدکاری کی مرتکب ہو یا بے حیائی کی مرتکب ہو، یا اپنے گھر میں کسی غیر مرد کے آنے کی اجازت دے دے بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے، یعنی اس طرح کی کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر ہے یہ تینوں باتیں۔ پھر بھی فرمایا کہ الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ، یہ حدیث میں ہے، فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا دیکھو عورتوں کے لیے خیر خواہی کیا کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ بیچاری تمہارے پاس اللہ کے نام پر تمہاری قیدی بن کے رہ رہی ہیں، عوان عندکم، اللہ کے نام پر کلمہ پڑھا، اللہ کے نام پر نکاح ہوا تو آپ کے گھر میں ہے، لیس تملکون منہ شیئا، تمہارا کوئی اختیار نہیں ان کے اوپر کہ ایسے خام کا پھانٹی لگاؤ یا کچھ کہو، مار نہیں سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اور وہ جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ بھی کیا کرنا ہے، وَإِنْ فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا بستر الگ کر لو، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پھر اس کو مار ایسی مارنی ہے، ایک ضرب لگانی ہے، ضربن ایک ضرب لگانی ہے، غیر مبرح جو زخم لگانے والی نہ ہو، تکلیف دینے والی نہ ہو۔ اب یہ ضرب کیسی ہوتی ہے، عورت کو بیچاری تو اس کی سکن اتنی نرم و نازک ہوتی ہے، آپ ایک تھپڑ لگا لیں نشان پڑ جاتے ہیں، تو وہ کون سی ضرب ہے جس سے نشان ہی نہ پڑے؟ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عطا بن ابی رباح بڑے معروف تابعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو حبر الامہ جس کو کہا جاتا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، ان سے پوچھا حضرت عطا نے کہ یہ ضربن غیر مبرح کیا ہوتی ہے، عورت کو کون سی مار مارنی ہے جس سے نشان بھی نہ پڑے، تھپڑ سے تو نشان پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کون سی مار، ایک ضرب لگانی ہے اور پھر وہ بھی ایسی کہ اس کے اوپر نشان نہ پڑے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ضرب بالسواک، یہ ایسے ہے جیسے مسواک کے ایسے کر کے آپ کو لگا دیں، مسواک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ مارے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے کو ہے سمبولک ہے، آپ نے نفرت کا اظہار کیا کہ جناب تم میرا بات نہیں کہنا نہیں مانتی، چلو بھاگو پیچھے، یہ ہے بس ضربن بالسواک۔ اور یہ بھی اس صورت میں اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر کا سالن نہیں پکا، وقت پہ کھانا نہیں ملا، جوتے پالش نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، کپڑے نہیں دھلے، تو آپ اس کو مارنا شروع کر دو، حرام ہے، مار گناہ ہے۔ یہ صرف نشوز کی صورت میں اور بغاوت کی صورت میں۔ پھر یہ کہ تنازع بڑھنے کی صورت میں اللہ کریم نے مسئلے کا حل بتایا ہے کہ ایسا کرو کہ ایک ثالث مرد کے عورت گھر مرد کے خاندان سے کر لو، ایک عورت کے خاندان سے کر لو، اور دونوں مل کے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، اگر تو صلح ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، صلح نہ ہو تو پھر ان کی علیحدگی کرا لی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آیت نمبر 36 ہے نا آگے، یہ حسن معاشرت جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ مل جل کر رہیں، یار یہ ٹیشو دینا بھی، ادھر کوئی ہے ٹیشو؟ چلو بس ٹھیک ہے، چھوڑو۔ تو یہاں آیت نمبر 36 میں چونکہ حسن معاشرت جو ہے اس کی بنیاد حقوق ہے، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جو حقوق العباد پورے کر لیں حقوق اللہ کی خیر ہے، یا حقوق اللہ کو کہتے ہیں نماز روزہ کر لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کی یا حسن معاشرت کی بنیاد توحید ہے،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین پر احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جتنے آپ کے ارد گرد افراد ہیں نا، سب کے حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ توحید کی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، توحید کے بغیر اچھا معاشرہ نہیں بنتا۔ پھر فرمایا جو متکبرین اور ریاکار ہوتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ریاکاری کے لیے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ پھر نشے کی ممانعت کی ہے، حالت نشہ میں نماز کہتے ہیں کسی صحابی نے پڑھی، اس نے کوئی صورت کہیں کی کہیں پڑھ دی۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 219 میں کہ پوچھا گیا تھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا کریں، تو آپ نے اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، البتہ فائدے بھی ہیں۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی نشے کی وجہ سے نہ پتہ ہو یا جہالت کی وجہ سے نہ پتہ ہو، جب پتہ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو اس نماز کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور جیسے نشئی نے پڑھ لی ایسے جاہل نے پڑھ لی۔ لہذا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا آدمی کے لیے فرض ہے۔ جب تک اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی اور نماز کی سمجھ نہیں آتی، اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ حتی تقولوا حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ فرض ہے۔ بہرحال اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا کہ یہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے جا کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں یہ حکم آیا ہے، جس جو حتمی حکم تھا، اس کے بعد شراب بہا دی گئی۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف قسم کے ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے، آیت نمبر 48 کے اندر بھی، اور پھر آگے جا کے آیت نمبر 116 میں بھی یہی ایک آیت دہرائی گئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھیں شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ باٹم لائن، شرک نہیں اس نے معاف کرنا، باقی وہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، شرک اس نے معاف نہیں کیا۔ لہذا سن لیجئے، شرک اگر نہیں نہ بندہ کرتا تو جتنے مرضی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ سے وہ معافی کی توقع اس کا ہے نا، بندہ بغاوت تو نہ کرے، اس سے اس کا بن کے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو اتدری ما حق اللہ علی العباد ما حق العباد یا اللہ، معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا سنو، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ یہ ہے باٹم لائن، شریک نہیں اللہ کے ساتھ ٹھہرانا، شرک نہ کرے اللہ۔ اور پھر حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا نا وہ اس کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہے اللہ پر۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ پھر نبی اکرم آیت نمبر 60 سے لے کر 104 تک یہ سن لیے، بڑا اہم موقع ہے۔ دیکھیں اسلامی ریاست کا ایک داخلی استحکام ہوتا ہے، ایک خارجی استحکام ہوتا ہے۔ داخلی استحکام کے لیے جو ٹول ہے نا وہ عدل ہے، آگے آئے گا، اور خارجی استحکام کے لیے جو ٹول ہے وہ جہاد ہے۔ اور جہاد کے موقع پر بھی منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور عدل کے موقع پر بھی منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ منافق کو عدل بھی سوٹ نہیں کرتا، منافق کو جہاد بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اب اس لیے یہاں آیت نمبر 60 سے لے کر 104 تک جہاد کا تذکرہ ہے، اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کی بات ہے، اور اس میں پھر ساتھ ساتھ منافقین کی خرابیاں بھی بتائی گئی ہیں، اور اس میں خاص وہ آیت بڑی معروف ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ دیکھیں آپ کے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں، جب تک آپ ان کو حکم نہ مانیں ایمان ہے ہی کوئی نہیں، نفاق ہی نفاق۔ یعنی حدیث سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، ہاں حدیث تو ہے تو پھر عمل کرو، ہے تو پھر عمل کرو۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ اگر مگر چون چرا کرنا فرمایا فلا وربک تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی نہ محسوس کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ خوش دلی سے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا اور کسی شخص کا جھگڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی تھے زبیر بن عوام، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پانی کا جھگڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ زبیر ایسا کرو اپنے فصل کو لگا لیا کرو پانی، پھر اس کو دے دیا کرو، اور فیصلہ ہو گیا زبیر کیا کرے، فیصلہ تھا ہی زبیر کیا کرے، پانی کا سارا حق کیوں کا تھا۔ اب وہ کہتا ہے جب وہ فیصلہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے پھپھی کا بیٹا ہے نا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں۔ پھر آیت نمبر 69 ہے، یہ بھی بڑی معروف آیت ہے، سمجھ لیجئے۔ ہم نے جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے جن پر تیرا انعام ہوا؟ قرآن خود تشریح کرتا ہے، یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ نساء کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبیوں میں سے ہوگا، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنا اچھا ساتھ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ لہذا ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کرے اللہ ان کو انعام یافتہ لوگوں میں سے بنا، اللہ ان کو انعام یافتہ، یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو انعام یافتہ لوگوں میں بنائے۔ پھر آگے قتال کا حکم ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں نے عرض کیا تھا کہ وہ وہاں قتال کا پہلا حکم ہوا آیا تھا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں، یہ پہلا فرضیت کا حکم۔ دوسرا یہاں پہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، آیت نمبر 75 ہے سورہ نساء کی، یہ حکم ہے، یہ تیسرا حکم ہے۔ دوسرا اصل میں سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، میں وہاں جا کے پھر بات کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، جب اللہ تعالی بشرط صحت اور بشرط توفیق اور بشرط زندگی، کہ اللہ کریم نے فرمایا ایک صورت یہ ہے کہ آپ سے کوئی لڑنے آ گیا اس سے لڑو، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس سے لڑنا، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کو بھی اجازت ہے لڑنے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ نہ آپ کے اوپر ظلم ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کی چیخیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں اور تم لڑتے نہیں ہو، تمہیں کیا تکلیف؟ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، کیوں نہیں لڑتے؟ اور یہاں ایک اور بات اس سے پہلے فرمائی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھیں لڑنا ہے نا جس نے، عام جنگ اور اسلامی جہاد میں فرق یہ ہے کہ قتال وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، بندے کے اپنے لیے کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران کسی کو مارنے لگے، یوں تلوار جو ہے اس کے اوپر سونتی تھی کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی نے تلوار پیچھے کر دی، وہ حیران ہو گیا کہ عین مرنے کے وقت اس نے تو اپنا آخری حربہ استعمال کیا کہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا بار نہیں کیا واپس، کیوں واپس کیا؟ پوچھا، فرمایا کہ میں اپنے لیے تو لڑ ہی نہیں رہا، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو مجھے ذاتی طور پر غصہ آیا، میں نے تلوار اس لیے روک لی کہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ تو نے تلوار اپنے غصے میں مار دی۔ اور فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہر شخص کو اللہ کے لیے لڑنا چاہیے۔ لہذا سن لیجئے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر لائن سیدھی ہے نا، لڑا اللہ کے لیے ہے تو پھر کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا، پھر یہ گنتی نہیں ہوتی۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، دو نتیجے نکلتے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جائیں
یا آپ غالب آ جائیں گے یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، دو ہی باتیں ہیں۔ فرمایا لڑا اللہ کے لیے ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ قتل ہو گئے ہیں کہ آپ غالب آ گئے ہیں، فیقتل او یغلب، چاہے آپ قتل ہو جائیں چاہے آپ غالب آ جائیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ اصل بات اپنے عمل کو خالص کرنے کی اور اللہ کے لیے کرنے والی۔ پھر آگے افواہوں کی تحقیق کا حکم، آیت نمبر 83 ہے، یہ ذرا یہ بھی غور سے سن لیجئے۔ ایک تو یہ یہاں اصول یہ بتائے وہ نہیں ہوتے الرسول فقط اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے نا، اس کو عام اطاعت نہ سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی، اطاعت حق اللہ کا ہے، اور کیونکہ اطاعت اور اتباع دونوں عبدیت کے مظاہر ہیں، اطاعت اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے اتھارٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے دی کہ جو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یا قرآن پر عمل کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے حکم کے اعتبار سے، دونوں ایک جیسے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا کہ جب کوئی افواہ وغیرہ ہوتی ہے نا، افواہ سازی، بہت غزوہ احد کے بعد خاص طور پہ بہت افواہیں پھیلتی تھیں، تو ان کو بتایا کہ اگر کوئی بھی افواہ پھیلے نا تو خود افواہ نہ پھیلایا کرو، بلکہ یہ کیا کرو کہیں سے کوئی خبر آئے تو متعلقہ لوگوں کو دیا کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرو، مطلب ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم۔ اصول یہ ہے کہ خبر کی تصدیق متعلقہ محکمے سے کرنی چاہیے، اور متعلقہ محکمہ کون ہے؟ پولیس کی خبر ہو تو پولیس سے لے، قانون کی خبر قانون والوں سے لے، محکمہ تعلیم کی خبر محکمہ تعلیم والوں سے پوچھیں۔ تو اگر ان کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، تو جن کے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں فلاں نے فلاں معاملے میں تفتیش کرنی ہے، فلاں نے فلاں کا ذمہ دار ہے، فلاں فلاں کا ذمہ دار، تو وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ اب یہ اس آیت کو اگر آپ ملا لیں آیت نمبر 59 کے ساتھ، جس کے 58 اور 59 جس میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض ہیں، جس میں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو حکمران ہیں، جو مختلف قسم کے امور کے نگران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں سے اس سے مراد علماء کے حکم کی اطاعت کرنی، تو علماء کی ہو یا مختلف امور کے، علماء بھی تو دینی امور کے انچارج ہوتے ہیں، لہذا علماء کی بھی بات ماننی چاہیے، اور جو جس امر کا انچارج ہے اس کی بات ماننی چاہیے۔ اس کو جب اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ جو جس بات کا ذمہ دار ہے اسی سے پوچھا جائے۔ اس کا مطلب ہے دین کی بات پوچھنی ہے نا تو وہ علماء سے پوچھنی ہے، یا کسی ریڑھی والے سے نہیں پوچھنی، یا کسی اداکار سے نہیں پوچھنی کہ دین کیا ہے، اور اداکاروں اور اداکاراؤں کو بٹھا کے دین کی باتیں بتانے کے لیے نہیں بٹھانا، بلکہ علماء سے بات کرنی ہے، اور علماء کو یہ متعلقہ محکمے، وگرنہ اگر یہ نہیں ہوگا نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نہ ہوا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اسی طرح منافقین کے بارے میں مختلف احکام ہیں کہ منافقین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اور پھر قتل عمد اور قتل خطا وغیرہ کے احکام ہیں، اور پھر ہجرت کی اہمیت ہے کہ دیکھیں نفاق ہے نا، تو نفاق کا پتہ چلتا ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے یا ہجرت ہے یا جہاد ہے، جہاد کرنے کے لیے جو نکل جائے وہ، اور پھر جو وہاں پہ ایسے منافق تھے جو لوگ ظاہری طور پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو ان کے لیے فرما دیا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، اگر کوئی لوگ اپنے آپ کو یعنی اپنے اوپر جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اسی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، تو ان سے فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، ہم کہیں جا نہیں سکتے تھے، ہم تو معاشرے میں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ فرشتے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ تو ایسی جگہ پہ ہجرت کر جانا چاہیے جہاں پہ اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو، اور جہاں پہ انسان کفر کے پنجے سے اور شکنجے سے نکل جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دارالاسلام اور دارالکفر کی یہی تقسیم تھی، اور پرانے ادوار میں یہی ہوتا تھا کہ دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہوتا تھا۔
آج کے دور میں ذرا ساری چیزیں مرج ہو گئی ہیں، یہ نئی جغرافیائی تقسیم ہے، دار الحرب اور دار الکفر اور دار الاسلام کے وہ ڈیفینیشنز وہ پوری طرح صادق نہیں آتی. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس معاشرے کے اندر اللہ کے دین پر کتنا زیادہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو جس معاشرے پر اللہ کے دین پر عمل کرنا جتنا زیادہ ممکن ہو وہاں چلے جانا چاہیے. پھر آگے نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر ہے. نماز خوف وہ ہوتی ہے جو حالت جنگ میں پڑھی جائے، اس کا طریقہ بتایا گیا. ساتھ یہ بتایا کہ 2 رکعت پڑھ لیا کریں. یہ 2 رکعت جو سفر میں پڑھی جاتی ہے نا قصر نماز، یہ اصل میں صرف جنگ کے لیے تھی، حالت خوف میں تھی. جب حالت خوف ختم ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب بھی قصر کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرو. یعنی حالت خوف نہ بھی ہو تو بھی قصر کرنی چاہیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی سفر ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر کیا اور آپ نے نماز قصر نہ کی. اور اس کا مطلب ہے سفر میں قصر کرنا افضل ہے. آگے آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں ہیں. خاص طور پہ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو بنی عبیرک کہتے ہیں کہ ایک بنو ظفر، یہ بنو عبیرک ایک خاندان تھا بنو ظفر. اس کا ایک آدمی تھا ابو توما، اس کی کنیت تھی، اور بشیر بن عبیرک اس کا نام تھا. اس نے چوری کی اور چوری کر کے جب پتہ لگا کہ کسی کو جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اس نے وہ زرہ جو تھی نا جو چوری کی تھی وہ کسی یہودی کے گھر رکھ دی یا امانتاً رکھوا دی اور الزام لگا دیا کہ یہودی نے چوری کی ہے. کیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب ظاہر یہی تھا مال مسروقہ برآمد ہوا تھا یہودی سے. اب وہ جو سارا حالات تھے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے ہی والے تھے اس بشیر بن عبیرک کے حق میں کہ جناب یہ جو چوری جو ہے انہوں نے نہیں کی. تو یہودی کے خلاف یہ فیصلہ ہونے ہی لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 105 سے لے کر 115 تک یہ آیات نازل کر دی. اللہ اکبر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اور کوئی ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے. اور ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی کا امکان ہو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے فوراً اس کا ازالہ فرما دیتا ہے. فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس حکمت کے تحت جو اللہ نے آپ کو دکھائی. ولا تکن للخائنین خصیما، یہ بددیانت لوگ جو ہیں ان کا دفاع نہ کریں آپ. اور پھر فرما دیا کہ یہ سارے واستغفر اللہ، اس پر استغفار بھی کریں اور پوری کہانی بتا دی. اور پھر فرمایا کہ جو دوسروں پر بہتان لگاتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے کسی شخص کے اوپر بہتان لگانا. پھر آگے صحابہ کے اجماع کی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام جس بات پر اجماع کر لیں. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے سارے علماء کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں. تو اگر کسی وقت کے عام سارے علماء کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتایا ہے کہ میری امت کے علماء سارے کے سارے کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے سارے علماء پوری دنیا کے اگر کسی ایک بارے میں فیصلہ کر دیں کہ یہ ایسے ہیں تو وہی حق ہے انشاءاللہ، وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دی. اور اگر وہ اجماع صحابہ کرام کا ہو تو کیا خیال ہے سارے صحابہ کرام. لہذا فرمایا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرے من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کی بات واضح ہو گئی کہ ہدایت کیا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کا رستہ چھوڑ کر وہ کسی اور طرف جائے، اکیلا صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے. اللہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، فرمایا کہ ہم اس کو پھر ادھر پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے اور پھر اس کو ہم جہنم میں جا پھیر. اس لیے آپ نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ ایسے جیسے آگ میں الگ ہو گیا. لہذا صحابہ نے جن امور کے اوپر اجماع کیا ہے، سارے صحابہ کی رائے متفق ہے، ان باتوں سے باہر نکلنا وہ گمراہی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا نا قیامت کے قریب سارے فرقے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی صرف ایک. اللہ کے رسول اس کی نشانی کیا ہے، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، بس یہ معیار ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر وہ بچ جائے گا، باقی سارے جہنمی ہیں.
پھر آگے آیت نمبر 116 سے 134 تک ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے. بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں کو کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی نسل سے بنی اسرائیل چلے، ساری نبوت ادھر چلی آ رہی تھی. پھر بنی اسماعیل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ جھگڑا شروع ہو گیا اور انہوں نے آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے مانا نہیں. یہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ نہ تو بنی اسرائیل اور نہ ہی بنی اسماعیل لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ اے بنی اسماعیل کو کہا ہے کہ نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہونا ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہونا. اللہ اکبر. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی کرتوت کرے گا اس کو سزا ملے گی. لہٰذا کوئی نبی کا بیٹا ہو، کوئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، جس نے بھی غلط کیا وہ پکڑا جائے گا. اور اگر کسی نے ٹھیک کرنا ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیکی کا عمل کرے، من ذکر او انثیٰ، چاہے مرد اور عورت ہو، وَهُوَ مومن بن کے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، یہ لوگ جنت میں جائیں. اب یہاں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا. آیت نمبر 125 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. یہودیوں تم بھی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام نیک ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ملت ابراہیمی. اور ماڈل اس کا کیا ہے؟ وہو محسن، ہر وقت نیکی کرتا رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ابراہیم کے اسوہ کو دیکھ لے کس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام لگا دی تھی. ایسا شخص ہو تو وہ محسن ہوتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 135 سے لے کر 152 تک میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے خارجی استحکام کی بات ہوئی جہاد کے ذریعے، اب داخلی استحکام کی بات ہوئی اسلام کا نظام عدل قائم کر کے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم ہونے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. اور پھر فرمایا کہ ان فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، عدل میں رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. جن کی خواہشات پوری نہیں نہ ہوتی وہ نظام عدل کو تہس نہس کر دیتے ہیں. ہر دور میں ایسے ہوتا ہے. اور اصل میں منافقین جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے کے لیے نہ ان کو عدل سوٹ کرتا ہے داخلی استحکام میں، نہ ان کو جہاد سوٹ کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کی قسمیں بتائی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ یہ منافقین جب باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسی محفل میں نہ بیٹھا کرو، وہاں سے اٹھ جایا کرو. اور فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی حیثیت یہ ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے آوارہ بھیڑ ہو نا، وہ کبھی ایک ریوڑ کے ساتھ جا کے چرنے لگتی، کبھی دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے لگتی ہے. منافق کی مثال ایسے. اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ ایک کافر ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے نا منافق درمیان میں ہے، مومن اور کافر کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. منافق کافر سے بھی بدترین ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوتا ہے. اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، یہ بھی کافر ہوتا ہے لیکن اس نے چھپایا ہوتا ہے، اس لیے بڑا مجرم ہے اور سب سے نچلے درجے میں ہوگا. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر، کتنی خوفناک عذاب کی باتیں ہوئی ہیں. تو فرمایا اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، تم اپنے ایمان کی فکر کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ دو کام کر لو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اللہ نے عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور مومن بن جاؤ
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکر بنائے اور مومن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.